بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ نیوز چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کامیاب نوجوان پروگرام کے بارے میں خطاب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ میری فرمائش کے اوپر بنایا گیا تھا ایک جاب پورٹل ہے جو نیفٹیک نے بنایا ہے، اور اس میں کیا ہے، جو بھی جوان کوئی اپنی نوکری ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے اس پہ اپنا ریزیومے ڈالنا ہے، کیا اس کے پاس سکلز ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ادارے جن کو لوگوں کی ضرورت ہے، جو سکلڈ بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جاب پوسٹ کرنی ہے، اور اس کے پیچھے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انجن ہے جو پھر وہ میچنگ کرتا ہے۔ تو گھر بیٹھ کے وہ والی سیاست نہیں کہ جہاں پر پہلے میں آپ سے بولوں کہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالو گے یا نہیں، اگر ڈالو گے تو اگر میں اچھا سیاست دان ہوں تو پھر میں آپ کو پرچی دوں گا کہ آپ جا کے نوکری کرو، اور اگر میں بالکل ہی روایتی سیاست دان ہوں تو میں پہلے آپ سے پیسے بھی لوں گا۔ شفاف طریقے سے بغیر کسی حکومت کی انٹرونشن کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ نوکری ملے۔ تو پی ایم آپ سے اناؤنسمنٹ ہمیں یہ چاہیے، ڈائریکشن چاہیے تمام گورنمنٹ کے براہ راست منسٹریاں اور منسٹریوں کے ذیلی ادارے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، کہ جو بھی نوکری ہے تو وہ نیکسٹ کے پورٹل کے اوپر انہوں نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ شفاف طریقے سے ہر پاکستانی نوجوان کے پاس ہو۔ آخری چیز عثمان جس کو آپ نے کرنا ہے، میں آپ سے پہلے بھی بول چکا ہوں، اور یہ پرائم منسٹر سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، یہ بڑے جذبے سے کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہماری حکومت چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے اچھے کام کریں، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے جس میں یہ نوجوان ہیں جو سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور ان کا بہترین حل کیا ہے۔ تو عثمان، آپ نے جو سسٹم کریٹ کرنا نا، جو یوتھ کاؤنسل والا ہے، ان سے صرف مشورے نہیں لینے، ہم نے سسٹم ڈیزائن کرنا ہے جہاں پاکستان کے نوجوان اپنی زندگی کے جو مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہوں ان فیصلوں کے حصہ دار بنے۔ یہ صرف میرے جیسے بابے نہ ان کے لیے فیصلے کریں، یہ نوجوانوں کو ہم نے فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہے۔ زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سیاست میں آ کے انسان جو ہے محنت کرتا ہے، اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تھوڑا تھک بھی جاتے ہیں، کچھ اس لیے تھک جاتے ہیں کہ چیلنجز زیادہ ہیں، کچھ اس لیے تھک جاتے ہیں کہ سیاست کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ان لوگوں کی آتی ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کا نہ اس کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ ملک بہتر ہو، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ کسی انسان کی زندگی بہتر ہو۔ تو انسان کا وہ تھوڑی دیر کے بعد نا ایسا وقت آتا ہے انسان کا جذبہ تھوڑا سا گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو صرف 10 منٹ چاہیے ایسے نوجوانوں کے ساتھ اور آپ کا جذبہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا کامیاب نوجوان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب اسد عمر صاحب، آپ نے وقت نکالا اس تقریب کے لیے۔ اب ہم دعوت دیں گے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں اس منصوبے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، منسٹرز، عثمان ڈار صاحب اور میرے جوانوں، السلام علیکم۔ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے ان کے نوجوان ہوتے ہیں، اور ہیومن ریسورس جس کو کہتے ہیں عوام ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے لیکن تعلیم یافتہ صحت مند عوام ہے، تو انہوں نے بہت ترقی کی، جس میں سب سے سرفہرست آپ دیکھیں گے تو جاپان ہے۔ جاپان کے پاس کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے، ان کے پاس صرف 14 کروڑ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو تعلیم دی، صحت مند بنایا، اور وہ دنیا کی کچھ عرصہ پہلے دوسری بڑی معیشت تھے۔
اسی طریقے سے سنگاپور ہے، اور ابھی ہم نے چین کو دیکھا. چین نے اپنے عوام کو تعلیم دی، صحت مند کیا، اور وہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، لیکن کچھ عرصے میں وہ امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گی. پرائم منسٹر صاحب کی ویژن جو ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹرین کرنا ہے، ان کو ہم نے یہ جو ہے لونز وغیرہ دینے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کریں. اس ویژن کو آگے لے کے عثمان ڈار صاحب نے جس پیشن کے ساتھ یہ مشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کا کامیاب جوان پروگرام جو ہے اس وقت 24 سے 26 ارب روپے جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں لوگوں کو پیسے ملے، لیکن ایک دن یہ میرے پاس آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا جناب کامیاب جوان تو میں کر رہا ہوں، مجھے تو کامیاب کسان کرنا ہے. تو ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں. تو سوچ بچار کے بعد اسی وقت جو ہم لوگوں نے ایک پروگرام جو بنایا، اور اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ تھا کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے بیچ میں کامیاب کسان بھی ہے، جس میں ہم کسانوں کو 1.5 لاکھ روپے ہر فصل کے پیسے دیں گے، اور وہ بھی سود کے بغیر. جس کے بیچ میں ہم کامیاب ہمارے پاس کاروبار ہے جن میں ہم 5 لاکھ روپیہ دیں گے ہر گھرانے کو، اور اس کے بعد ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی دیں گے، اور صحت کا کارڈ بھی دیں گے، اور ہنرمند اسکیم بھی دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم دیں گے. ان کو کن لوگوں کو دیں گے؟ 40 لاکھ گھرانوں کو، 40 لاکھ گھرانوں کو. اور یہ ہمیں خیال کدھر سے آیا؟ یہ عثمان ڈار صاحب نے یہ بیج میرے دماغ میں ڈالا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے بہت بہت تالیاں. اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن ہے کہ ہم نے مدینہ کی ریاست ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے، اس کے بیچ میں ان 40 لاکھ گھرانوں میں ہم لوگ تقریباً 1.4 ٹریلین روپے 1.4 کھرب روپے جو ہم دیں گے اگلے 3-4 سالوں میں. اور اس سے نچلے طبقے کے لیے ہم وہ آسانیاں پیدا کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے گھر گھرستی کے لیے کمائیں گے، اور آپ کی طرح وہ بھی خود کفیل ہوں گے. تو یہ بھی عمران خان کی ایک لیڈرشپ ہے جس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مطلب غریبوں کے لیے سوچو، پاکستان کے متعلق سوچو تو پہلے غریبوں کے لیے سوچو، اور اس کے بعد باقی لوگ تو جو ہیں ان کو تو ویسے ہی جو ہے وہ جو ہے ہماری معیشت جو ہے ان کا سہارا بن جاتی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر عثمان ڈار صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ حکومت آپ کے ساتھ رہے گی. ہم پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں ہم یہ نوجوانوں کو بھی ہم وہ دیں گے، قرضے دیں گے، لیکن جو غریب طبقہ ہے ہمارا نچلے سے جس کو میں نے کہا 40 لاکھ خاندانوں کا بھی ہم ان کو بھی سود کے بغیر قرضے دیں گے تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. پاکستان پائندہ باد. جناب شوکت ترین صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے. اسناد کی تقسیم کے لیے جب ہم عثمان ڈار صاحب آپ بھی پلیز یہاں پر تشریف لے آئیے. اور ریاست مدینہ کے 4 ذیلی اصول سے ناظرین شفافیت، احتساب، انصاف اور خواتین کی خود مختاری. کامیاب جوان پروگرام میں آج 4 نئی جہتوں کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب باقاعدہ افتتاح کریں گے. بستی میں گھومتا آ رہا ہوں، ہمت ہے تو آئے کوئی مجھ کو سمجھ
अच्छा موسیقی پلیز بند کر دیں. جی تقریب اسناد کی طرف چلتے ہیں ہم، اور ان لوگوں کو ہم نے اسناد سے نوازنا ہے جو کہ اس پروگرام کا حصہ رہے اور اس جن کا پروگرام بہت سے اہم آگے کردار بڑھنے تھا. میں. بالکل. سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے بینک آف پنجاب جو کہ ٹاپ پرفارمنگ بینک ہے. اگر ہم قرضجات کے حوالے سے بات کریں، بھرپور تالیوں میں اپنا آغاز کیجئے. آصف ریاض صاحب. آصف ریاض صاحب گروپ ہیڈ ہیں بینک آف پنجاب کے. دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن. اس کے بعد ہم آتے ہیں جے ایس بینک جو کہ بیسٹ پرائیویٹ سیکٹر بینک کہلایا اس پورے منصوبے میں، اور جے ایس بینک کی طرف سے باسر شمیم صاحب پریزیڈنٹ ہیں جے ایس بینک کے. سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا سن لے دشمن. اب عارف عثمانی صاحب کو دعوت دیں گے. پریزیڈنٹ ہیں جی نیشنل بینک آف پاکستان کے. 2.5 ارب روپے سے زائد کے قرضجات یہ بینک دے چکا ہے. نیفٹیک کے چیئرمین جناب سید جاوید حسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن. بھرپور تالیوں میں ویلکم کریں ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ. اور سب سے آخر میں جناب محمد علی ملک صاحب جو کہ کامیاب جوان پروگرام کے نمائندے ہیں. اسناد کی تقسیم پوری ہوئی، اب ہم افتتاح کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب افتتاح کریں گے کامیاب جوان پروگرام کے 4 نئے منصوبوں کا. تالیاں بجائیے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. آپ نے بھرپور تالیوں میں پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، نوجوانوں کے کپتان ہیں آپ، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے عثماندار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو. اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا، محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا. اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے، آپ سارا یوتھ، نوجوان، کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے آج اس کو عثمان ڈار کو، اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن لگا رہا. عثمان فائنانس منسٹر سے ملتا تھا، پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا، اسٹیٹ بینک گورنر سے. تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے، یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا. اچھا، اب آپ سب نے خاموشی سے ذرا 2-3 منٹ غور سے میری بات سننی ہے. بالکل خاموشی. دیکھیں نوجوانوں،
میں 9 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ، تب وہ گدافی اسٹیڈیم نہیں تھا، اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا، لیکن لاہور اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ دیکھنے گیا 9 سال کی عمر میں۔ میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پرفارمنس دی، سینچری کی۔ تو ابھی ایک منٹ کچھ اور بس ابھی نہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، 9 سال کی عمر کا تھا۔ تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے، وہ میرے سے بڑے تھے، وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے۔ تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے۔ پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن 2021 سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار کو کامیاب جوان کنونشن پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عثمان ڈار اس پروگرام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سنیں ذرا غور سے سنیں، کیونکہ یہ دیکھیں جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گی، تو اس لیے ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں، آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں۔ تو جب انگلینڈ میں وہ تھا تو اخبار میں آیا عمران خان نہیں، عمران کانٹ یعنی کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ اس کے بعد 4 سال لگے واپس، بڑی محنت کی، پڑھائی بھی کر رہا تھا، محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی، غلطیوں سے سیکھا، کامیابی ملی، پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر دنیا کا، پھر کیپٹن بنا، پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لیکن ہر جگہ سنیں ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے، پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے، ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ پھر جب ہاسپٹل بنانے لگا، اخبار میں مضمون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا۔ پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں۔ پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا، کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی، پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی۔ پھر جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا۔ 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے، 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے، یہ سب کچھ۔ کہا کہ سن لیں یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ کہتا 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے۔ یہ میری نوجوانوں، یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی۔ ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے، اللہ نے کامیابی دی۔ اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے،
कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी, नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब एक इंसान के सामने मुश्किल आती है, उसके सामने खड़ा होता है, बुरे वक्त को बर्दाश्त करता है, अपना जायजा लेता है कि क्या वक्त, क्या गलतियां की मैंने, गलतियों को ठीक करता है, मेहनत करके इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और यह है साइकिल जिंदगी का। असल में नौजवानों, ये मेरी अब सब ने यह बात समझनी है, कभी आपको हार हराती नहीं है। जब आप हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखें, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन, और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना? कोई कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं, हमारे यहां चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और हमारे टीवी पे लोग अंग्रेजी समझते नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सकें जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे।
ہم پاکستان کو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کورونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کورونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا, سب کچھ رک گیا. سپلائی لائنز وہ رک گئیں, چیزیں غائب ہو گئیں, چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی. تیل دگنا, کوئلہ دگنا, گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج, لیکن کامیاب پاکستان جو ابھی شوکت ترین نے بتایا, سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو, ان کو ہنر سکھانا. سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے, یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج نوجوانوں, سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج, ہیلتھ انشورنس, سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں, پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بلوچستان, ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر, ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا. شوکت خانم کینسر کیوں بنایا تھا ہاسپٹل؟ کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا, تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں, اس لیے شوکت خانم بنا تھا. اور تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے. اب میں آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے, 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جس ملک کے اندر ان کا سربراہ پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں, ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں, اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں, کیوں لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں. تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے, قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ, ان کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہوا کیا ہے, ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے کیس کیا ہے.
پینما 2016 میں پینما کیس آیا. وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آ گئے. ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا. اس کے بعد جے آئی ٹی بنی. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوئی، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے. میرے اوپر انہوں نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں لے کے گئے. میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا. میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے، جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو ایک کھلاڑی تھا. اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی. 10 مہینے لگے. میں نے کیوں؟ اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا، پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا. لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں. افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں ایک میری بات سن لیں آپ. قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں. لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم، انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے، وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو
मदीना की रियासत की बुनियाद इखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है। यही नौजवान बाहर जाते हैं, एक से एक बड़ा काम कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम क्योंकि करप्ट किया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि ये अजीम कौम बनेगी। लेकिन एक चीज मैं ये भी जो आखिर में आपको कहा कि ये भी मेरे ज़हन में है कि कभी भी जब तक हम अपने इखलाकियत, हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं उठाएंगे, हम वो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। और इसका मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी सीरत से सीख के उनके कैरेक्टर को अपनी जिंदगियों पे, उस पे अमल करें हम, यानी अपनी जिंदगी में लेके आए। हम आशिक रसूल हैं सब, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी सीरत है वो अपनी जिंदगी पे लागू नहीं करते। और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि अपने स्कूल के बच्चों से शुरू करें, उनको उनकी जिंदगी से सिखाएं, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि अजीम कौम का अजीम कैरेक्टर होता है। उस्मान, मैं आखिर में आपको और आपकी टीम को फिर से खिराज तहसीन पेश करता हूं। एक जबरदस्त आपने ये जो प्रोग्राम किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा